نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے حمد ہے اس خداوند قدوس کے لیے جس نے لفظ کن کہہ کر تمام جہانوں کو پیدا کیا، سبحان اللہ، پھر انسان کو بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا۔ سبحان اللہ، کیسا رحیم و کریم اور کارساد ہے جس نے ہم پر نعمتوں کے دریا بہا دیے۔ اگر ہم خداوند قدوس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ گر برتن من زبان شود ہر منہ اسان تیرا شمار نہ توانم کر۔ اگر ہمارے جسم پر جتنے بال ہیں وہ زبانیں بن جائیں اور خداوند قدوس کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دیں تو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ حمد کے بعد درود ہے اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات پر کہ جن کا وجود کائنات کی تخلیق کا باعث بنا۔ آدمان عالم اسی دولہ کے براتی اور اسی نوشہ کے طفیلی ہے۔ سبحان اللہ، کیسا دولہ ہے، نبیوں کا سردار، گناہگاروں کا غمخوار، شافع روز شمار، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، بے سہاروں کا سہارا اور کمزوروں کا زور، اور ایسے غفور الرحیم ہیں کہ جب دنیا شہود میں تشریف لائے تو رب حبلی کہہ کر امت کو یاد۔ جب معراج کی رات کو بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے تو ہم گناہگاروں کو ہی یاد کیا۔ جب وصال کے بعد قبر انور میں تشریف لے گئے تو ہم خطاکاروں کو ہی یاد کیا، اور جب قیامت کے دن تمام لوگوں کو اپنی اپنی جان کی فکر ہوگی تو میرے آقا کو اپنے امتی جہان کی فکر۔ اور میرے آقا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ایک ویٹو دعا کا اختیار دیا گیا، وہ ویٹو دعا جو ہر حالت میں خداوند قدوس نے ہر نبی کی قبول فرمانی تھی۔ ہر نبی کے لیے ایک دعا، ویسے تو وہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے اپنے گناہگار بندوں کی بھی اور ہر کسی کی، لیکن ایک دعا کا اختیار جو ویٹو دعا تھی ہر نبی کو دی گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے وہ ویٹو دعا زمین پر کی، میں نے اس دعا کو قیامت کے لیے بچا کر رکھا۔ سبحان اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، وہ کون سی دعا ہوگی جو آپ نے قیامت کے لیے بچا کر رکھی، ذرا ہمیں بھی بتا دیا جائے۔ تو حضور مسکرائے اور یہ ارشاد فرمایا وہ ویٹو دعا جو ہوگی وہ گناہگار امت کی بخشش کی دعا ہوگی۔ کتنا کرم ہے ہمارے آقا کا کہ اپنے امتیوں کو ہر حالت میں یاد رکھا اور فرمایا کہ ہر نبی نے وہ دعا زمین پر مانگی، میں نے اس کو بچا کر رکھا، قیامت کے لیے بچا کر رکھا، اور وہ دعا جو ہوگی گناہگار امت کی بخشش کی دعا۔ برادران اسلام، وقت کی نزاکت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ بات کو میں طوالت میں لے جاؤں، صرف ایک بات اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور کوشش کروں گا وہ بات آپ کو سمجھا سکوں۔ حضرت حاتم اصم علیہ رحمہ، اللہ اکبر، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک قول صرف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت حاتم اصم علیہ رحمہ کا یہ قول ہے کہ انسان چار فکریں کر لے
تو دنیا کی ہر فکر سے نجات پا جائے گا۔ اور وہ 4 فکریں کون سی ہیں؟ حضرت حاتم اسم علیہ رحمہ اس بات کو جو پیش کرتے ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنی کتاب کشف المجوب میں اس کو لکھتے ہیں۔ کشف المجوب وہ کتاب ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی پیر و مرشد دنیا میں نہ ہو تو وہ کشف المجوب کو اپنا پیر و مرشد بنا لے، انشاءاللہ دین و دنیا میں اس کی رہنمائی کرے۔ تو حضرت حاتم اسم علیہ رحمہ فرماتے ہیں 4 فکریں یہ ہیں۔ پہلی فکر کہ رزق تیرا مقدر ہے، جو خداوند قدوس نے تیرے مقدر میں رزق لکھ دیا وہ تجھے ملنا، اس کے لیے کوشش کرنا، سعی کرنا تم پر فرض ہے۔ ایک بزرگ تھے جو جنگل میں جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک اپاہج لومڑی ہے، دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی تو رزق دیتا ہوگا، یہ تو شکار بھی نہیں کر سکتی۔ خداوند قدوس کی قدرت کو دیکھنا تھا، جھاڑیوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ شروع کر دی۔ دیکھا کہ ایک شیر آیا، اس نے شکار کیا، کھایا، وہ چلا گیا۔ باقی ماندہ جو گوشت تھا وہ اپاہج لومڑی جھاڑیوں سے نکلتی ہے اور وہ گوشت کھاتی ہے، تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر خداوند قدوس اس اپاہج لومڑی کو رزق دے سکتا ہے تو مجھے بھی تو دے سکتا ہے۔ 2-3 دن بیٹھے رہے، نہیں رزق ملا۔ آواز آتی ہے، ارے غافل انسان، تو اپاہج لومڑی تو بنتا ہے، تو شیر کیوں نہیں بنتا؟ کہ جس نے خود بھی شکار کیا، خود بھی کھایا اور اس اپاہج لومڑی کے لیے بھی بچایا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، دیکھا کہ ایک بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، دن کو گئے نماز پڑھ رہا ہے، رات کو گزر ہوا نماز پڑھ رہا ہے، جس وقت گزر ہوا عبادت کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے ایک بات تو بتا، تو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، تو کھاتا پیتا کہاں سے ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایک بھائی ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، وہ خود بھی اپنی روزی تلاش کرتا ہے، مجھے بھی دے دیتا ہے اور مجھے روزی کی زیادہ فکر نہیں رہ جاتی۔ آپ نے فرمایا وہ نماز بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، وہ اپنے فرائض پورے کرتا ہے، فرائض پورے کرتا ہے۔ فرمایا کہ تمہارا بھائی تم سے زیادہ عبادت گزار ہے، سبحان اللہ، کہ وہ عبادت بھی کرتا ہے اور رزق بھی کماتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو نوٹ ہیں ان پہ لکھا ہوا ہے حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، جا کر اپنا کاروبار تلاش کرتا ہے، رزق کماتا ہے، اولاد کے لیے لے کر آتا ہے، اپنے پیٹ کو پالتا ہے، بلکہ دین کے لیے ممید اور معاون ہوتا ہے، تو وہ اس عبادت گزار سے زیادہ بہتر ہے جو صرف اور صرف عبادت میں لگا رہتا ہے۔ تو رزق جو ہے وہ تیرا مقدر ہے، جو تیرے مقدر میں خداوند قدوس نے لکھ دیا وہ تجھے ہر حالت میں ملنا ہے، لیکن اس کے لیے سعی کرنا، کوشش کرنا تم پر فرض ہے۔ تو آواز آتی ہے غافل انسان، تو لومڑی تو بنتا ہے لیکن تو شیر بن کر دے کہ خود بھی رزق کما اور ان لوگوں کو بھی مہیا کر جو رزق کمانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، حضرت حاتم اسم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رزق تیرا مقدر ہے۔ اور یاد رکھیے، ایک حدیث پاک عرض کرتا چلا جاؤں یہاں پر کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر دنیا داری میں دیکھو تو ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے کم ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر دین کے معاملے میں دیکھو تو ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے اعلیٰ ہیں اور ان کی تقلید کرنے کی کوشش کرو۔ یعنی ایک حدیث پاک اگر اس پر ہم عمل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں معاشیات کے آدھے مسائل، اکنامکس کے آدھے پرابلم حل ہو جاتے ہیں صرف ایک حدیث پاک سے کہ اگر دنیا داری کی طرف دیکھو تو کم تر لوگوں کی طرف دیکھو اور خدا کا شکر ادا کرو، اور دین کے معاملے میں دیکھو تو ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے اعلیٰ ہیں اور تقلید کی کوشش کرو۔ تو برادران اسلام، رزق تیرا مقدر ہے، کوشش کرنا تم پر ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ کا شکر تم پر لازم ہے، یہ فکر کر لیں کہ اللہ کا شکر تم پر لازم ہے۔ حضرت سعدی علیہ رحمہ
کوفہ کی جامع مسجد میں گئے, دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, نماز کے لیے گئے, کسی نے جوتے چرا لیے, باہر تشریف لائے تو جوتے نہیں تھے, دل میں شکوہ پیدا ہوا, یا الہی میں تیرے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اتنی تکالیف برداشت کر رہا ہوں اور میری حالت یہ ہے کہ میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں, یہ شکوہ پیدا ہوا. تھوڑی دور گئے تو دیکھا کہ ایک فقیر ہے کہ جس کے دونوں پاؤں ہی کٹے ہوئے. اسی وقت زمین پر سر مسجود ہو گئے کہ یا الہی جوتے نہیں تو کیا ہوا, تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے دونوں پاؤں کو سلامت. یہ کتنا اللہ کا کرم ہے, اس نے تمہیں انسان بنایا. اگر وہ چاہتا تو جانور بھی بنا سکتا تھا. اور پھر اس کا کرم کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کی امت میں تم کو داخل فرمایا, اور پھر اس نے تجھے مکمل انسان بنایا. اگر وہ چاہتا تو کوئی شخص معذور بھی ہو سکتا تھا, اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. میں نے آج سے 4-5 سال پہلے ایک خبر پڑھی اخبار میں کہ ایک بندہ تھا وہاں پاکستان سے امریکہ پہ آیا, اس کا جگر جو تھا وہ ڈیفیکٹ ہو چکا تھا. یہاں اس نے جگر کی پیوند کاری کی تو آج سے 5-7 سال پہلے 3.5 کروڑ روپے کا خرچہ آیا. تو یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے آپ کو انسان بنایا, ہمیں انسان بنایا, اور پھر مکمل اعضاء جو ہیں ہم کو عطا فرمائے. اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. کہتے ہیں کہ ایک فقیر تھا, وہ مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا کچھ بھی نہیں, مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دیا جائے. تو جس نے اس کا سوال سنا اس نے کہا اچھا ایسے کرو, $2000 لے لو, مجھے اپنے دونوں ہاتھ کاٹ کے دے دو. بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی $2000 لے لے اور اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دو. اچھا چلو 4 لے لو, پاؤں کاٹ کے دے دو. ارے بھائی تمہارے $4000 کے لیے کوئی پاؤں کٹوا سکتا ہے؟ چلو ایسے کرو 6 لے لو, اپنی آنکھیں دے دو. اور بھائی دینا ہے تو دے, میرے ساتھ مذاق تو نہ کرو. اس نے کہا نہیں, مذاق کرنا مقصود نہیں, بات تمہیں سمجھانا مقصود ہے. یہ 12,000 کا سودا تو میں نے ابھی گنوا دیا. نعمتیں تجھ پر اللہ کی ہے بڑی, شکر کرتا رہے اے بندے اس کا ہر گھڑی. سبحان اللہ. یہ اللہ نے تجھے نعمتیں کتنی عطا فرمائی ہیں, ذرا غور تو کر. اگر مانگنا ہے تو مانگ, یہ نہ کہہ کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا کچھ بھی نہیں. نعمتیں اللہ کی ہے تجھ پر بڑی, شکر کرتا رہے اے بندے اس کا ہر گھڑی. تو حضرت حاتم مسلم علیہ رحمہ فرماتے ہیں رزق تیرا مقدر ہے, اللہ کا شکر تم پر لازم ہے. اور تیسری یہ فکر کر لے کہ اللہ کی عبادت تم پر فرض. دیکھیے معمولی تنخواہ دیتا ہے آپ کو بندہ, جس کے پاس آپ جاب کرتے ہیں, آپ اس کی صحیح معنوں میں ڈیوٹی کرتے ہیں, وہ آپ سے ڈیوٹی لیتا ہے. معمولی تنخواہ لے کر مالک کی خدمت و اطاعت کرنا بندے پر قرض ہوتا ہے. خداوند قدوس کی نعمتیں حاصل کر کے اس کی عبادت کرنا بندے پر فرض ہوتا ہے. ذرا غور تو کیجئے, خداوند قدوس قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا, نہ صرف تم کو پیدا کیا بلکہ جو لوگ تم سے پہلے آئے ان لوگوں کو بھی پیدا کیا. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. کہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا, آسمان کو چھت بنا دیا, آسمان سے بارش کو برسایا, پھر تمہارے لیے زمین سے پھل اور پھول کو پیدا کیا, اور پھر بھی تم خداوند قدوس کا شریک ٹھہراتے ہو جان بوجھ کر. ارے اس کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی سی کی عبادت نہ کی جائے. وہ وحدہ لا شریک ہے, وہی معبود ہے, وہی مسجود ہے. بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ اور خدا کے دامن توحید میں آباد. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر کتنی ہیں. میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں, آپ بات کو سمجھ سکیں گے. یہ کائنات کا جتنا بھی نظام ہے, یہ سورج چمک رہا ہے, چاند دمک رہا ہے, ستارے جگمگا رہے ہیں, پتے لہرا رہے ہیں, فرشتے آتے جا رہے ہیں, یہ سارا نظام جو ہے کائنات کا
کسی ایک چیز کو ختم کر دیا جائے تو انسانی زندگی جو ہے کرۂ ارض پر باقی نہیں رہ سکتی. مثال کے طور پر ہوا بند ہو جائے, سورج نہ نکلے, چاند ختم ہو جائے, کشش شکل ختم ہو جائے, کائنات کا نظام جو ہے وہ متاثر ہو جائے تو انسانی زندگی کا اس زمین پر رہنا, کرۂ ارض پر رہنا محال ہو جاتا ہے. لیکن اس کے آپ دوسری طرف الٹ سپوز کر لیں کہ اگر پورے کرۂ ارض سے انسان ختم ہو جائے تو یہ کائنات کا نظام متاثر نہیں ہوگا, کائنات کا نظام چلتا رہے گا, سورج چمکتا رہے گا, چاند دمکتا رہے گا, ستارے جگمگاتے رہیں گے, پتے لہراتے رہیں گے, فرشتے آتے جاتے رہیں گے, دریا بہتے رہیں گے. اس سے کیا ثابت ہوا کہ خداوند قدوس نے کائنات کے سارے نظام کو انسان کے لیے بنایا اور پھر انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے, کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, سب جہاں ہے تیرے لیے, ہے تو خدا کے واسطے. اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے جن اور انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ ہماری معرفت حاصل کرے اور پھر اللہ کی عبادت کرے. گویا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا. بندگی آمد, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اگر زندگی میں بندگی ہے تو وہ زندگی زندگی ہے, اگر زندگی میں بندگی نہیں بے بندگی ہے تو وہ زندگی زندگی نہیں بلکہ شرمندگی. گویا یاد الہی سے غافل مردہ ہے, یعنی جس کا دل یاد الہی میں نہیں وہ یاد الہی سے غافل ہے, اور جو یاد الہی سے غافل ہے وہ مردہ ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. اور زندگی میں اگر بندگی ہے تو پھر وہ زندگی ہے, اگر زندگی میں بندگی نہیں تو وہ زندگی نہیں بلکہ وہ شرمندگی ہے. گویا یاد الہی سے غافل مردہ ہے, ہاں وہ چلتا پھرتا بازار میں ہے, اور اللہ اللہ کرنے والا زندہ ہے, ہاں وہ لیٹا ہوا مزار میں ہے. جس کا دل زندہ ہے, فرمایا تمہارے دل کے اندر, تمہارے جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے, اگر وہ زندہ ہے تو تم زندہ ہو, اگر وہ مردہ ہے تو تم مردہ ہو. عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ, وہ لوتھڑا کون سا ہے؟ فرمایا وہی القلب, وہ دل ہے. اگر تمہارا دل زندہ ہے, اور آج بھی سائنس والے کہتے ہیں کہ اگر دل زندہ ہے تو تم زندہ ہو, اگر دل ہی بند ہو گیا تو پھر انسان مردہ ہو جاتا ہے. اور دل کی تر و تازگی کے لیے اور دل کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ کی عبادت کی ضرورت ہے. تو ارشاد یہ فرمایا کہ اے لوگوں عبادت کرو اس خداوند قدوس کی جس نے تم کو پیدا کیا, نہ صرف تم کو بنایا بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی بنایا. اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا, آسمان کو چھت بنایا. تو اتنی نعمتیں حاصل کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کرنا, یہ غفلت ہے اور یہ ناشکری ہے. تو حضرت حاتم مصطفیٰ علیہ رحمہ فرماتے ہیں 4 فکرے کر لو, رزق تیرا مقدر ہے, اللہ کا شکر تم پر لازم ہے, اللہ کی عبادت تم پر فرض ہے, اور چوتھی یہ بھی فکر کر لو کہ تم نے مرنا بھی, موت کو یاد کر. حدیث پاک میں آتا ہے 20 مرتبہ جو موت کو یاد کرتا ہے خداوند قدوس شہید کی طرح اس کو ثواب عطا. حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ایک عورت آئی, عرض کی کہ میرا دل بہت سخت ہے. فرمایا موت کو یاد کرو, جب تم موت کو یاد کرو گی تو تمہارے دل کی سختی خداوند قدوس دور فرما دے گا. اور میرے آقا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اذا اصبحت فلا تنتظر المساء وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ خُذْ لِسِحْتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حِيَاتِكَ لِمَوْتِكَ, کہ جب صبح ہو تو رات کا انتظار نہ کر, اور جب رات ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر. جب صحت ہو تو مرض کو یاد کر لے, اور جب زندگی ہو تو موت کو یاد کر.
میرے آقا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جانوروں کو موت کے بارے علم ہو جائے تو تمہارے کھانے میں کبھی بھی فربا گوشت نہ آئے، یعنی وہ سوکھ کر لاغر ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، دیکھا کہ ایک اونٹ مستی کر رہا ہے، آپ نے اس کے کان میں کچھ فرمایا، واپس تشریف لائے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ چرواہے نے کہا اللہ کے پاک بندے ایک بات تو بتاتا جا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا فرمایا، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہہ دیا ہے انکا میتن، اے اونٹ تو نے مر جانا۔ اونٹ جو ہے موت کے علم سے آگاہی حاصل کر کے کھانا پینا چھوڑ جاتا ہے، لیکن غافل انسان ہے کہ وہ جنازہ بھی پڑھتا ہے، کل پر بھی جاتا ہے، دسواں بھی کرتا ہے، چالیسویں پر بھی جاتا ہے، برسی بھی مناتا ہے، اور پھر یہ سمجھتا ہے شاید کہ یہ اسی کے جانے کا وقت تھا، وہ بوڑھا تھا دنیا سے چلے گیا۔ ارے ہم نے دیکھا کہ نوجوان شخص ہے، بازار سے گزر رہا ہے، دوسرے دن پتا چلتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ ارے کیا ہوا؟ کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں چاچی اور مر مر کے بچ گئے۔ ارے میں کہتا ہوں ہر کسی نے بچ بچ کر بھی مر جانا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اور جب موت نے آنا ہے تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہے۔ تو موت کو یاد رکھو، اور یاد رکھیے ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ اگر کوئی امتحان دیتا ہے، پاس ہونے کی بھی امید، فیل ہونے کا بھی خدشہ، کاروبار کرتا ہے، منافع کی بھی امید، گھاٹے کا بھی اندیشہ، اگر کوئی مقدمہ میں ملوث ہے، رہائی کی بھی امید، سزا کا بھی اندیشہ۔ ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں، مگر موت ایسی حقیقت ہے جس کا صرف ایک ہی پہلو ہے۔ نہ اس سے کوئی گدھا بچ سکا، نہ کوئی شہنشاہ بچ سکا، نہ کوئی کلندر بچ سکا، اور نہ ہی کوئی سکندر بچ سکا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جانوروں کو پتہ چل جائے موت کے بارے تو وہ سوکھ کر لاغر ہو جائے، لیکن غافل انسان ہے کہ موت سے آگاہی بھی رکھتا ہے اور پھر یہی سمجھتا ہے کہ شاید میرے جانے کا وقت نہیں۔ یاد رکھو اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت نے آنا ہے تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہونا۔ تو حضرت حاتم مسلم علیہ رحمہ فرماتے ہیں چوتھی یہ فکر کر لو کہ تم نے مرنا بھی، موت کو یاد رکھو۔ یہ چار فکریں کر لو گے تو دنیا کی ہر قسم کی فکر سے نجات پا جاؤ گے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ تجلیات کا مہینہ ہے، یہ عبادات کا مہینہ ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ عشرہ جو شروع ہو چکا ہے، یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، جس کا اول حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت، اور تیسرا حصہ عذاب سے نجات۔ یہ مغفرت کے متعلق ایک حدیث پاک ضرور عرض کرتا ہوں، چلا جاؤں اور عرض کروں گا۔ میرے آقا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ جنگ بدر کے بعد مشرف اسلام ہوئے، اور میرے آقا نے جب آپ وہ قیدی بن گئے تو فرمایا کہ فدیہ دو، چچا جان تم بھی آزاد ہو جاؤ۔ اے بھتیجے میرے پاس فدیہ نہیں ہے، رقم نہیں ہے، چلو چچا جان چلے جاؤ، مکہ چلے جانا، وہاں جا کر رقم بھیج دینا۔ اے میرے بھتیجے میرے پاس وہاں پر بھی نہیں ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ آتی دفعہ جو رقم اپنی بیوی کو دے کر آئے، یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا طاری کہ محمد تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبردار، گر کر قدموں پہ قربان ہو گئے، پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان ہو گئے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں حضرت اے چچا عباس، آپ کو ایسی نماز نہ سکھاؤں کہ جس کی وجہ سے تمہارے چھوٹے بڑے عمدن نسین ظاہر باطن ہر قسم کے گناہ خداوند قدوس معاف فرما دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھلائی جائے۔ تو میرے آقا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز تسبیح تعلیم فرمایا، فرمایا کہ چچا جان اس کو ہر روز پڑھنا، ہر روز نہیں پڑھ سکتے
تو 8 دنوں کے بعد پڑھنا، 8 دنوں کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو سال کے بعد پڑھنا، اگر سال کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ۔ اور یہ نماز تسبیح بھی اس اشرے میں ضرور آپ کوشش فرمائیں، رمضان المبارک کے اس اشرے میں جو کہ مغفرت کا اشرا ہے، کہ کم از کم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے، وگرنہ ہم تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم تو اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، یہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ تم اپنے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے بخشے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے، آپ فرماتے ہیں ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جے میں ویکھا عملہ بندے کچھ نہیں میرے پردے، جے میں ویکھا رحمت بندے 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 رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، یہ قطرہ بخشے منو کہ کم ہو جاندہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ہم متلاشی ہیں اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، ہم اپنے عمل کی وجہ سے نہیں اللہ کے فضل کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ اور دیکھو ایک بندہ ہے جس کے پاؤں میں کئی کیڑے مکوڑے آتے ہیں، مرتے ہیں، تو کیا وہ انصاف اللہ سے مانگے گا؟ ارے نہیں، وہ تو اللہ سے فضل مانگے گا۔ اور یاد رکھیے اللہ کا فضل، اللہ اکبر، نزہۃ المجالس میں لکھا ہے کہ ایک بندہ بارگاہ الہی میں پیش ہوگا، حکم ہوگا کہ جاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ، وہ بندہ بھاگ کر جہنم کی طرف جائے گا۔ ایک بندے کو حکم ہوا جاؤ اس کو بھی جہنم کی طرف لے جاؤ، اس کے بھی اعمال سے آپ، اس کو فرشتے گھسیٹ رہے ہیں، وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہے۔ خداوند قدوس ارشاد فرمائے گا ان دونوں کو بلاؤ، میرے پاس بلاؤ، اے بندے تجھے جہنم کا اعلان ہوا اور تو تیزی کے ساتھ بھاگ کر جہنم کی طرف گیا، سمجھ نہیں آئی کیوں تیزی کے ساتھ بھاگ کر گیا؟ عرض کی یا الہی میں دنیا میں گناہ گار تھا، خطا کار تھا، میں بدکار تھا، کوئی بھی عمل نہیں کر سکا، تیرے اور تیرے پیارے محبوب کے فرمان پر عمل پیرا نہیں ہو سکا، آج میرے لیے یہ آخری موقع تھا اور تو نے یہ ارشاد فرمایا جہنم کی طرف لے جاؤ، تو میں بھاگ کر جانے لگا تاکہ کم از کم ایک دفعہ تو تیرے فرمان پر عمل کر سکوں۔ خداوند قدوس ارشاد فرمائے گا، اس کی بات سے خوش ہو جائے گا اور ارشاد فرمائے گا جاؤ فرشتو اس کو جنت میں لے جاؤ۔ بھائی تم آؤ، تم نہیں جا رہے تھے، پاؤں گھسیٹ رہے تھے، مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، فرشتے تم کو گھسیٹ رہے ہیں، تم جہنم کی طرف کیوں نہیں جا رہے تھے؟ یا الہی تیرا تو اعلان ہے اور تیرا ہی فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے ناامید نہ ہو جانا، میں پیچھے مڑ مڑ کر اس لیے دیکھ رہا تھا شاید مجھ پر بھی فضل و کرم۔ خداوند قدوس اس کی بات سے خوش ہو جائے گا اور ارشاد فرمائے گا جاؤ فرشتو میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے اور اس کو بھی جنت کا حقدار بنا، رحمت دا دریا الہی ہر دم بغداد تیرا، یہ قطرہ بخشے منو تے کم ہو جائے۔ برادران اسلام، چونکہ سحری کا وقت ہو گیا تو انہی الفاظ پر بارگاہ الہی میں یہ دعا گو ہوں کہ خداوند قدوس ہمیں حضور کی غلامی میں رکھے، غلامی میں مارے، غلامی میں اٹھائے، کل قیامت کے دن سرکار مدینہ کی شفاعت نصیب فرمائے اور اس رمضان المبارک کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس رمضان المبارک کو صحیح معنوں میں ہمیں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عمر فاروق جو رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد کمرے میں رو رہے ہیں، ایک بندے نے دیکھا امیر المومنین رو رہے ہیں، اللہ اکبر، عرض کی یا امیر المومنین آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں اللہ کا مہمان آیا ہوا تھا، رو اس لیے رہا ہوں کہ شاید وہ مجھ پہ راضی بھی آتی ہے۔ امیر المومنین کا یہ حال ہے، یار ہم تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن پھر بھی رحمت خدا بندی کے طلبگار۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کا صدقہ اور رمضان المبارک کا صدقہ اور اس میں پڑھے جانے والے قرآن کا صدقہ
خداوند قدوس ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے القرآن اور رمضان یشفعان للعبد، کہ قرآن اور رمضان یہ بندے کی شفاعت کریں گے۔ مل کر ہم دعا مانگتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلقہ ونبی عرشہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ واقوامہ اجمعین۔ یا الہی یہ سحری کا ٹائم ہے اور تو دلوں کے حال جانتا ہے کہ آج تیرے بندے مزدوری کرنے کے بعد رات کے اس آخری حصے میں تراویح پڑھنے کے بعد تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی آوازوں کو بلند کر کے تجھ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ یا الہی اپنی رحمت کا صدقہ حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہی جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما۔ یا الہی جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا الہی حاضرین مجلس کے مال جان اولاد میں برکت عطا فرما۔ یا الہی ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا الہی کو رزق حلال نصیب فرما۔ الہی رحم فرما، تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں، صدقہ اس ذات کا جسے صلی اللہ کہتے ہیں۔ الہی ہم گناہگار ہیں، دعا مانگتے ہیں، مریض گناہ ہے شفا مانگتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ نادی علی مظہر الجائب تجدہ من اللہ فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا الہی اپنے پیارے محبوب کا صدقہ سانو صراط مستقیم تے چلا۔ جڑے لوگ حاضرین مجلس نے تمام دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، تمام دیاں نیک دلی مراداں پوریاں فرما، پریشانیاں مصیبتاں دور فرما، رحمتاں نزول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔